بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے بہادر شاہ ظفر کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بہادر شاہ ظفر 1775 میں پیدا ہوئے اور 1862 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 1775 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1862 میں ان کی وفات ہوئی۔ بہادر شاہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ یہ مغلیہ خاندان کے مغلیہ بادشاہوں کے آخری وہ بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی، یعنی کہ وہ شاہی خاندان کا حصہ تھے، شاہی خاندان کا فرد تھے، اور فرد ہونے کے ساتھ انہوں نے جو طبیعت پائی تھی، ان کا جو مزاج تھا وہ شاعرانہ تھا۔ شاعری میں شاہ نصیر، ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے اصلاح لی، یعنی کہ شاعری میں وہ انہوں نے ان کی شاگردی وہ اختیار کی۔ کن کی؟ شاہ نصیر کی، ابراہیم ذوق کی اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا، یعنی 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی ہے 1857 میں، تو جو اقتدار تھا، جو حکومت تھی، جو مرتبہ تھا، جو جاہ و جلال تھا، ٹھیک ہے، وہ ان سے چھین لیا گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون، جو موجودہ ینگون برما میں، نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں گزارے۔ مشکل میں، غربت میں، مفلسی میں انہوں نے زندگی کے آخری سال وہاں پر انہوں نے بسر کیے۔ رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ ان کا انتقال وہ رنگون ہی میں ہوا، یہ MCQ اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے، اور پھر انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر کے جو اساتذہ ہیں ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ یہ بھی MCQ اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے اشعار ہیں۔ 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی۔ شاعری کی جتنی بھی وہ اقسام ہیں، اس میں انہوں نے وہ لکھا، طبع آزمائی کی، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ شاعری کی مختلف اصناف میں، بلکہ تمام اصناف میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے لکھا، لیکن ان کی جو پہچان ہے ان کی غزل ہے، جس میں سوز و گداز بھی ہے، رنجو راحت بھی ہے، اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں، پڑھنے والوں پر وہ اثر ڈالتے ہیں، یعنی کہ وہ وہ اثر لیتے ہیں ان کی وہ شاعری سے، ان کے مضامین سے۔ زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے۔ ان کی زبان وہ بالکل سادہ اور صاف ہے، اور روزمرہ کا وہاں پر استعمال وہ کیا گیا ہے، جس سے ان کے وہ غزل میں ایک خاص رنگ پیدا ہوا ہے، رنگ اس کو عطا ہوا ہے، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کو جو اردو کے غزل گو شعراء ہیں، اچھے شعراء ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے، خاصا بڑا ہے، جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ جو 4 دواوین دیوان کی جمع ہے، اور دیوان کہتے ہیں شاعری کی کتاب کو، جس میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفابیٹکلی وہ شاعری ہوتی ہے، جو حروف تہجی کے حوالے سے شاعری کی جاتی ہے، تو پھر اس کو وہ دیوان کہتے ہیں، جن کے
پہلی غزل میں الف کی ردیف اور دوسری میں بے کی، پر اس طرح جو ہے جیسے اردو حروف تہجی ہے ویسی ہی جو ہے وہ اس کی ترتیب ہوتی ہے غزلوں کی، تو اس کو دیوان کہتے ہیں، اور دیوان کی جمع دواوین ہے۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ پنجابی زبان کے اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل جو اشعار ہیں وہ بھی بہادر شاہ ظفر کے کلیات سے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ یہ تعارف کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کا جو تعارف ہے اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔